السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو بہت سارا خوش آمدید نیوز ڈرامہ ود بلال اشرف میرے اس یوٹیوب چینل کے اوپر۔ اور آج ہم اپنے جو ولاگ کا سٹارٹ کریں گے وہ کچھ پنجاب کی سیاسی صورتحال سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسا کہ آج کے دن کا آغاز صبح صبح ایک بڑی ڈرامائی سی سچویشن سے ہوا، جب فواد چودھری پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ان کو ان کے گھر سے کوئی صبح 5 ساڑھے 5 بجے کے قریب انہیں جو ہے پک کیا اور ان کو اٹھا کر وہ ایسی گاڑیوں میں لے کے گئے جن کی نمبر پلیٹس بھی نہیں لگی ہوئی تھی، اور ان کو ایک کسی بھی مقام پر لے گئے وہ لوگ۔ اس کے بعد جب لوگوں کو یہ بات پتہ لگی اور پی ٹی آئی کے ہی ایک رہنما فاروق حبیب نے ٹویٹ کر کے یہ بتایا کہ جی فواد چودھری کو اٹھا لیا گیا ہے ان کے گھر سے، اور غالباً یہ پولیس کے لوگ ہی تھے جنہوں نے ان کو اریسٹ کیا اور ان کو نامعلوم مقام پر لے گئے۔ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز تھے ان کو یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر فواد چودھری کو اٹھا لیا گیا ہے اور ان کو جو اٹھایا گیا ہے وہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اسلام آباد کے کوسار تھانہ میں، جو کہ توہین الیکشن کمیشن کا مقدمہ ہے، جس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو جو ہے ایک میں بھی شاید کچھ اس طرح کے نام سے یا اس طرح کے الفاظ سے پکارا جو اس کو متنازعہ بنایا گیا اور ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ در جوک زمان پارک پہنچنا شروع ہو گئے۔ ان کو یہ خدشہ تھا کہ عمران خان کو بھی کہیں اریسٹ نہ کر لیا جائے، تو لوگوں کی ایک کافی بڑی تعداد جو ہے وہ زمان پارک کے باہر موجود رہی۔ آج سارا دن ہی یہ لوگوں کا رش وہاں پر موجود تھا، کیونکہ میں وہیں سے گزرتا ہوں، میرا آفس وہیں اسی کے علاقے میں ہے۔ تو پولیس نے جو ہے وہ ان راستوں کو تمام راستوں کو سیل کیا ہوا تھا، اور ٹریفک جو ہے اس کا فلو بھی کافی ڈسٹرب رہا تھرو آؤٹ دی روٹ۔ تو اس روٹ کے آس پاس جتنے بھی روڈز ہیں ساری بلاک تھیں، کیونکہ وہاں پر ٹریفک تھا اور روڈز بھی کلیئر نہیں تھے۔ تو یہ خدشہ کافی حد تک ظاہر کیا جا رہا ہے، ممکنہ طور پر یہ گرفتاری ہو بھی سکتی ہے، اور عمران خان کو جو ہے وہ ان کے خلاف آلریڈی توشہ خانہ کا کیس جا رہا ہے، تو اس چکر میں ان کو بھی اریسٹ کیا جانے کا امکان ہے، اور کافی زیادہ امکان اس وجہ سے بھی بڑھ گیا ہے کیونکہ ابھی جیسا کہ پنجاب اسمبلی کی صورتحال یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر پہلے تو ان کی گورنمنٹ تھی پرویز لائی کے ساتھ مشترکہ، لیکن ابھی وہ اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے اور وہ ایک انٹرم سیٹ اپ میں جو عبوری سیٹ اپ کے اندر چل رہی ہے، اور محسن نقوی اس کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو اس سے یہ بات تو کلیئر ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت پی ٹی آئی کی جو ہے کوئی حکومتی علامت نہیں ہے، علامتی طور پر موجود نہیں ہے پی ٹی آئی اس وقت گورنمنٹ کے اندر۔ اور کے پی کے اندر بھی یہی سینیریو ہے، اسمبلیاں تحلیل ہوئیں اور اس کے بعد جو ہے نگران سیٹ اپ آ گیا، تو وہاں پر بھی ان کا کوئی اتنا عمل دخل گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوگا۔ تو جو پہلے بات تو یہ تھی کہ عمران خان یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے لاہور کے اندر۔ عمران خان کو کافی حد تک اس بات کی بھی سپورٹ تھی کہ یہاں پہ ان کا سیٹ اپ موجود ہے تو ان کو گھسیٹا نہیں جائے گا، یا پولیس کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر نہیں انوالو کیا جائے گا، یا ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب یہ امکان کافی حد تک بڑھ گیا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں کے اندر جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے گھیرا مزید سے مزید تنگ کیا جائے گا اور ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، کیونکہ 90 ڈیز کے اندر اگر عدلیہ سپورٹ کرے تو اس جو نگران حکومت ہے پنجاب کی، اس کے اندر تو ڈیفینیٹلی الیکشن ہونے چاہیے، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پھر جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں نون لیگ کے لیے بھی بڑی چیلنجنگ بات ہوگی، کیونکہ نون لیگ کا امیج اس وقت عوام کے اندر اتنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ اس طرح کے وقت میں حکومت میں آئی ہے، انہوں نے اس طرح کے وقت میں یہ حکومت سنبھالی جب کہ عوام کے اوپر مہنگائی کا بہت زور تھا، ہر طرف سے جو ہے وہ اکنامک پریشرز بھی ہیں، جابس کے ایشوز بھی ہیں، اور افراط زر بہت کم ہیں۔ تو اس سارے صورتحال اور اس سارے جو پورا سسٹم اس وقت ڈیولپ ہوا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے پنجاب میں نون لیگ کی سچویشن بڑی نازک ہے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل ملا کر کچھ کرنا تو چاہ رہے ہیں، اور مے بی کوئی وہ اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کر لیں جہاں پہ ان کا کچھ ووٹ بینک آ جائے۔ ادروائز تو پی ٹی آئی کی طرف ہی مجھے یہ جاتا ہوا لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی۔ اگر عمران خان اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی عوام جو ہے اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں بے حد اضافہ ہو جائے گا، اور یہ ان کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ بہرحال یہ تو ایک میری رائے ہے کہ مجھے اس طرح سے لگ رہا ہے کہ ان کو اریسٹ کیے جانے کے امکان ہیں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ابھی کیا حالات بنیں گے۔
اور فواد چودھری کو جو اریسٹ کیا گیا ہے اس الیکشن کمیشن کے چیف کمشنر کے اوپر کچھ بھی انہیں پکارنے سے، منشی کہا ہے غالباً انہوں نے ان کو، تو اس طرح کے الفاظ پکارنے سے، جبکہ ماضی میں اسحاق ڈار کو اور بہت سارے لوگوں کو بھی منشی کہہ کر پکارا جاتا رہا، لیکن اس کا کوئی اتنا سیریس نوٹس نہیں لیا گیا. لیکن یہ کیونکہ ایک حکومتی علامت میں اور ایک گورنمنٹ آفیسر کے طور پہ تھے، تو اس وجہ سے ان کا فوری طور پر نوٹس لیا گیا اور اس کو توہین الیکشن کمیشن کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. کوسار تھانہ میں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. اور آج لاہور ہائی کورٹ نے تو آرڈر کیے تھے کہ ان کو پیش کیا جائے فواد چودھری کو، لیکن اس کے اگینسٹ یہ ہوا کہ پولیس نے ان کا راہداری ریمانڈ لیا ایک دن کا، اور اس کے بعد ان کو جو ہے ٹرانسفر کیا جا رہا تھا اسلام آباد. اور راستے کے اندر آپ میں سے بیشتر لوگوں نے یہ ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا چینلز کے اوپر یا ہینڈلز پہ دیکھی ہوں گی کہ فاروق حبیب جو پی ٹی آئی کے فیصل آباد سے رہنما ہیں، وہ کالا شاہ کاکو کے قریب انٹرچینج کے اوپر پولیس کی گاڑیوں کو دہائیاں دے کے روک رہے ہیں کہ ان کو نہ جانے دیا جائے اسلام آباد. اور ان کو جیسا کہ عدلیہ کا بھی آرڈر تھا کہ ان کو پیش کیا جائے، تو یہ عدلیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کہ ان کو اسلام آباد فوری طور پر منتقل کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے اندر احتجاج کیا جائے گا فواد چودھری کی گرفتاری کے خلاف، اور مختلف شہروں کے اندر جو ہے احتجاج کیا گیا، جس میں جہلم پنڈی کے علاقے بھی شامل ہیں. اور جہلم میں ان کے بھائی کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور سنا جا رہا ہے کہ انہیں سی آئی اے کی کسٹڈی میں ہیں ان کے بھائی، اور ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے. تو یہ ابھی صورتحال ہے. ان کو تو منتقل کر دیا گیا ہے اسلام آباد میں، اب دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے. تو خیر، عمران خان کی سپورٹ کے لیے بے شمار لوگ جو ہیں زمان پارک پہنچ چکے تھے آج، اور زمان پارک میں جو ہے باہر بڑی گہما گہمی تھی اور بہت سارا رش تھا، کیونکہ لوگ ظاہر سی بات ہے اپنے لیڈر کو اریسٹ نہیں ہونے دینا چاہتے. اور عمران خان کی پاپولیرٹی بھی ہے اور وہ بڑے فیمس ہیں لوگوں کے اندر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو خدا نہ خواستہ کسی بھی کیس میں اگر انہیں اریسٹ کر بھی لیا گیا، تو ڈیفینیٹلی ان کی عوام کے اندر پاپولیرٹی اور بوم ہوگی، اور ان کو اور اگلے الیکشن کے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل بھی رہے گا. ناظرین، اگر ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر اس وقت ایک تہلکہ خیز انوینشن ہوئی ہے، ایک ایولیوشن ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں، جسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زور پہ ایک کمپنی ہے اوپن اے آئی، اوپن آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے نام سے، انہوں نے ایک سافٹ ویئر، ایک اپلیکیشن بیسیکلی ڈیولپ کی ہے جس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی. یہ پروگرام بیسڈ اور لینگویج بیسڈ، آرٹیفیشیل لینگویج بیسڈ یہ سارا سسٹم ہے، جس میں چیٹ بورڈ جو ہے وہ آپ سے انٹریکٹ کرتا ہے، کمپیوٹر آپ سے انٹریکٹ کرے گا. آپ کمپیوٹر کو جو ہے جو بھی کہیں گے اس سے، جیسے بھی آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، وہ آپ کو وہ انفارمیشن فوری کچھ سیکنڈز یا منٹس کے اندر پرووائڈ کر دے گا. اب میں آپ کو اس کے ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں یہ چیٹ جی پی ٹی خود یوز کر رہا تھا. اب میں اس کو کہتا ہوں کہ جی مجھے ایک پوئم لکھ کے دے دیں آپ کسی بھی چیز پہ، لونلینس پہ، ڈارکنیس پہ، تو وہ فوری سے کچھ ہی سیکنڈز کے اندر آپ کو پوری ایک پوئم جنریٹ کر کے دے دے گا. آپ اس کو کہیں کہ جی مجھے ایک اسپیچ ریڈی کرنی ہے 5 منٹ کے لیے پاکستان میں مہنگائی پر اور اس کے اثرات کے اوپر، تو وہ آپ کو پوری ایک بڑی کنسائز اور میئرڈ اور ایکوریٹ قسم کی انفارمیشن دے گا اور پوری اسپیچ آپ کو ریڈی کر کے دے دے گا. تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی کی دنیا کے اندر ایک جدت آئی ہے کہ جس کے زور کے اوپر مختلف جگہ پر لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا، آزمایا، یہاں تک کہ یہ آپ کو موویز پوری لکھ کے دے سکتا ہے. آپ اس کو کوئی ٹاپک دے دیں کہ آپ کو فوری طور پہ مووی لکھ کے دے دے گا. تو یہ ڈیٹا سارا گیدر کیا انہوں نے اوپن اے آئی نے، اور یہ بیسیکلی نیورل نیٹ ورکس اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے زور کے اوپر سارا کام ہو رہا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی ابھی بہت آگے چلی گئی ہے، اور ابھی بہت ساری جابس کو بھی اس کی وجہ سے بھی کٹ لگ سکتا ہے، کیونکہ تو کنٹینٹ رائٹرز کی کیا ضرورت رہ جائے گی جب یہ اپلیکیشن آپ کو سارا کچھ خود سے بنا کے اور جنریٹ کر کے دے دے گی. ابھی میں اس پہ چیک کر رہا تھا کہ رپورٹ رائٹنگ کے ریلیٹڈ، تو یہ مجھے پوری رپورٹ کا کنٹینٹ بنا کے دے دیتا ہے. پھر میں نے اس پہ ایسے ہی اپنے طور پر چیک کرنے کے لیے میں نے لکھا کہ جی مجھے ایک لیٹر چاہیے ریزگنیشن کا جو میں اپنی کمپنی کو دینا چاہتا ہوں بالفرض. تو اس نے مجھے پورا لیٹر ایک ٹائپ کر کے دے دیا، اور اس میں صرف مجھے اب ڈیٹ اور کمپنی نیم اسپیسیفائی کرنا ہے، باقی ساری چیزیں اس نے پیٹرن پہ لا کے دے دی مجھے. تو گوگل میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ گوگل ایک سرچ انجن ہے. گوگل میں آپ جاتے ہیں کچھ بھی سرچ کرنا ہے آپ کو، تو آپ کو وہ ڈفرینٹ لنکس دے دے گا، پھر آپ کو اس میں اپنا ڈیٹا اپنی مطابق سے سرچ کرنا ہوگا،
اور اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہوگا اتنے ڈیٹا چنک کے اندر سے. تو جبکہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے یہ تو ایک تباہی چیز ہے، یہ ایک انوویشن ہے، ایسی انوویشن ہے جو انسانی زندگیوں میں بہت حد تک تبدیلیاں لے آئے گی. اور اس میں آپ اپنی کوڈنگ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنا کوڈ بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا کوڈ چاہیے، یہ آپ کو پروگرامنگ کا کوڈ فوری سے بنا کے دے دے گی. اور یہ بکس لکھ کے دے سکتی ہے، یہ آپ کو نیوز پریس دے سکتی ہے، یہ نیوز ریلیز دے سکتی ہے، یہ آپ کو پریسرز دے سکتی ہے. مطلب آپ اس پہ آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں، آپ اس کو طرح طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. صرف آپ اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھیں، اس کی ویب سائٹ پہ جا کے اوپن اے آئی کی ویب سائٹ پہ چیٹ جی پی ٹی سرچ کریں اور آپ اس کو ٹرائی کریں. ڈیفینیٹلی یو ول انجوائے اٹ اینڈ اٹ ول بی ویری ویری ہیلپ فل فار یو فار یور ریسرچ ورک اور فار یور آفس ورک. یو کین یوز اٹ اینی ویئر ان یور ورک. تو اسی سے ریلیٹڈ جو ہے ابھی میں ایک دو ریسرچ کے آرٹیکلس دیکھ رہا تھا، اس میں یہ پتہ لگا کہ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے ایم بی اے کا ایک پیپر بنا کر اس کو دیا چیٹ جی پی ٹی کو. تو اس نے وہ پورا پیپر جو ہے اسے سالو کر دیا اور وہ ایسا سلوشن دیتا ہے کہ جو ایک بی پلس یا اے پلس گریڈ کا اسٹوڈنٹ کرتا ہے. تو مطلب کوئی بہت میڈیوکر یا ایوریج لیول کا نہیں، وہ بڑا آپ کو فائن اور ٹاپ کلاس قسم کا آنسر اور اس کا سلوشن دیتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجی بڑی ایک منفرد اور بڑی امپورٹنٹ ہے اور آنے والی زندگیوں میں ہماری بڑا اس کا ایک اثر ہوگا. تو دوسری جانب یہ کہ اس کو امریکہ کے اندر جو ڈاکٹرز کا ایگزام پاس کرنے کا لائسنس ہے اس کے ٹیسٹ کے لیے بھی اس کو یوز کیا گیا، تو اس نے وہ ٹیسٹ بھی پاس کر لیا. تو بڑی حیران کن سی بات ہے کہ یہ جو ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی یہ ایپ ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی جس کا نام ہے، یہ ہر طرح کا سلوشن اس کے پاس اویلیبل ہے. آپ کو بس اس کو یوز کرنا آنا چاہیے. یہ آپ کو ہر چیز موڈیفائی کر کے، ہر چیز جنریٹ کر کے فوری سے آپ کے حوالے کر دے گی اور آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں گی. لیکن جہاں پر یہ بہت ساری آسانیاں پیدا کر دے گی، سلوشنز دے دے گی، آپ کا ٹیوٹر بن جائے گی، آپ اس سے کویشچنس کر سکتے ہیں، میتھ کے سوال کر سکتے ہیں، آپ اس سے انگلش لرن کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ پروگرامنگ لرن کرنا چاہتے ہیں آپ پروگرامنگ لرن کر سکتے ہیں. آپ اس پہ قرآن پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اس کے اندر آپ اس میں بائبل کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، آپ پوری دنیا کا ڈیٹا اس کے اندر ہے. آپ کو بس اس کو مینیج کرنا اور اس کو اس سے پلے کرنا آنا چاہیے. تو آپ کے لیے یہ ایک پورا انسائکلوپیڈیا ود سو مینی سولوشنس. اٹ از امیزنگ. تو اس ایپ کو ضرور استعمال کریں اور اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ آپ کے ساتھ کیسا اس کا ایکسپیرینس رہا اور آپ نے اس ایپ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا اپنی لائف کے اندر. اس ایپ کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں پر ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی بہت ساری فیلڈز کی جابس کو بھی خطرے کا سامنا ہو سکتا ہے ان فیوچر. تو میرے چینل کو لائک کرنا اور اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں. اور انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی نیوز اور اپڈیٹس کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے اس چینل نیوز ڈرامہ ود بلال اشرف کا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.